اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے ظاہر ہے وہ اس مبارک مہینے میں مبارک موقع کے حوالے سے ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے میں جو معراج عطا ہوئی ہے، اسی معراج کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے معجزات کو قرآن مجید میں جس انداز میں بیان کیا ہے، جن جن کے معجزات کو بیان کیا ہے، ان سے جو بات متفقہ طور پر علماء، مفسرین اور محدثین نے نقطہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ سارے نبیوں کے جتنے معجزے ہیں ان سب سے زیادہ معجزات اللہ نے محمد عربی کو عطا کیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے معجزات عطا کیے گئے، کسی نبی کو اتنے معجزے عطا نہیں کیے گئے۔ پھر جس نوعیت کے معجزے حضور کو عطا کیے گئے، اس نوعیت کے معجزے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی رہی کہ کسی بھی نبی کو جو معجزہ بھی عطا کیا گیا، اس معجزے جیسا معجزہ یا اس سے افضل معجزہ حضور کو ضرور عطا کیا گیا۔ آقا کو جتنے معجزے دیے گئے ان کا کوئی شمار نہیں ہے، ان کی کوئی حد و حساب نہیں۔ حضور کے معجزات کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ان سارے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ جسے کہا گیا وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ سارے معجزات سے بڑا معجزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے وہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام داؤد علیہ السلام پر بھی نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا۔ کلام تو وہاں بھی ہے، کلام یہاں بھی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ کلام اللہ کے تھے، ان میں سے کسی کلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ کلام اللہ کے تھے، مگر آج کوئی کلام ان پچھلے کلاموں میں سے اللہ کا اصلی شکل میں موجود اور محفوظ نہیں رہا۔ اس کلام کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے، اور اب اس کی حفاظت بھی ہم کر کے دکھائیں گے۔ ایسی حفاظت کی ہے کہ دنیا نے زور لگا لیا، ایک حرف بھی اس کا تبدیل نہیں کر سکے گا، نہ ایک زبر تبدیل، نہ ایک زیر تبدیل۔ قرآن کے ایک حرف کو بھی نہ اس میں کوئی کمی کر سکا، نہ کوئی اس میں اضافہ کر سکا۔ ایسا معجزہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، عقلیں دنگ رہ گئیں۔ ایسی باتیں اس قرآن نے لوگوں کو بتائیں۔ دنیا صدیوں سے تحقیق کر کے جس نتیجے پہ پہنچتی ہے، پتہ چلتا ہے قرآن پہلے سے بیان کر چکا ہے۔ سائنسدان حیران ہیں، عقلیں گم ہیں کہ ہم اتنی محنت کر کے، سالوں صدیوں کی محنتیں کر کے جس نقطے پہ پہنچتے ہیں، نظر آتا ہے قرآن میں پہلے سے لکھا ہوا۔ ایسا معجزہ قرآن کے بعد باقی جتنے معجزے سرکار کے ہیں، قرآن کے بعد ان سب میں سب سے بڑا معجزہ ہے معراج مصطفیٰ کا۔ باقی سارے معجزے، چاند انگلی کے اشارے سے ٹوٹ جائے یہ معجزہ چھوٹا ہے، معراج بڑا معجزہ ہے۔ انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ آئے یہ معجزہ چھوٹا ہے، معراج کا معجزہ بڑا معجزہ ہے۔ قرآن کے بعد، قرآن پہلے نمبر پہ ہے،
اس کے بعد باقی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے معراج کا معجزہ۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے، اتنا بڑا معجزہ حضور کا، اتنی بڑی شان اور عظمت حضور کی جو اس معراج کے معجزے میں آئی ہے، جب پروردگار اس کو بیان کرتا ہے تو انداز بڑا جدا گانا سا ہے۔ میں عرض کروں، قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اور معراج کے دنوں اور راتوں میں جس آیت کو پڑھا جاتا ہے، سورہ اسراء، جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یہ جو آیت مبارکہ ہے معراج کا واقعہ بیان کر رہی ہے نا، مگر اس آیت کے بعد اگلی کوئی آیت اس سورت کی معراج کا واقعہ نہیں بیان کر رہی۔ سورت کا نام معراج کے نام پہ ہے، مگر اس پہلی آیت کے بعد اگلی آیتیں معراج کا واقعہ بیان نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورت اللہ نے معراج کا واقعہ بیان کرنے کے لیے نازل ہی نہیں کی، تو پھر معراج کا واقعہ کس میں بیان کیا؟ وہ تو سورہ النجم میں ہے، یہاں نہیں۔ یہ مقام، یہ بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں، سورہ بنی اسرائیل جس کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، جس سے ہم سارے لوگ معراج کا واقعہ نکالتے ہیں، یہ سورت معراج کا واقعہ بیان کرنے کے لیے نازل نہیں ہے۔ معراج کا واقعہ بیان کرنے کے لیے جو سورت آئی ہے وہ والنجم ہے، سورہ والنجم، وہاں 18 آیتیں پروردگار نے معراج پر بیان کر دی۔ سورہ والنجم کی پہلی 18 آیتوں میں پروردگار بیان کرتا ہے میرا مصطفیٰ کیسے آیا ہے، آنے کا، عرش پر آنے کا انداز کیا تھا، اس کی نگاہوں کا عالم کیا تھا، اس کی چال کا عالم کیا تھا، ایک ایک بات بیان کرتا ہے سورہ والنجم میں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل، اس میں تو بنی اسرائیل کی کہانی سنانی تھی، اس میں تو معراج کا واقعہ بیان نہیں کرنا تھا، تو پھر عجب ہے جب اس میں بیان نہیں کرنا تھا معراج کا واقعہ تو اس کا آغاز اس آیت سے کیوں ہو رہا ہے جس میں معراج کا ذکر ہے؟ سمجھ رہے ہیں سوال کو؟ آیت پہلی تو بتا رہی ہے معراج کی بات، اگلی آیتیں معراج کی بات نہیں کر رہی۔ پہلی آیت کہتی ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے لے گئی کہ اپنے اس بندے کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ابھی اس آیت میں معراج کا بیان ہے، مگر یہ آیت جس سورت کا حصہ ہے وہ سورت معراج بیان کرنے نہیں آئی، تو پھر یہاں کیوں لگائی؟ اگلا جو باقی جو سورت کا حصہ ہے وہ کس کو بیان کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کا علاقہ کون سا ہے اس وقت؟ کہاں رہتے ہیں؟ یہی فلسطین، یہی بیت المقدس، ان کا ہی علاقہ تھا، وہی رہ رہے تھے۔ ان کی نسبت تھی نا بنی اسرائیل کی بیت المقدس کے ساتھ، گفتگو بنی اسرائیل کی کرنی تھی، مگر رب کسی بھی گفتگو کو کرنے لگے تو ڈھونڈتا ہے محمد کی نسبت یہاں کیا ہے۔ گفتگو ان کے لیے تھی، مگر دیکھا کہ میں بات بنی اسرائیل کی کرنے لگا ہوں، شروع وہاں سے کرتا ہوں جو بنی اسرائیل کے حصے میں علاقہ ہے، اسی علاقے میں وہ مسجد اقصی ہے جہاں محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک نسبت جو ہے میرے مصطفیٰ سے اس زمین کو، میں اس زمین کی ساری گفتگو کروں گا، بعد میں پہلے اس مسجد کی بات شروع کروں گا جس میں مصطفیٰ آئے۔ گفتگو ہمارا عالم اور ہوتا ہے نا تھوڑا سا، یہ شعر اللہ کے لیے نہیں ہے، مگر محبت جب ہوتی ہے نا کسی سے، محبت کا انداز یہ ہے گفتگو کسی سے ہو تیرا دیان رہتا ہے،
گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا، بات میری ٹوٹ جاتی ہے رستے میں، کیونکہ میں کر تو کسی سے رہا ہوتا ہوں، دھیان تیرا ہوتا ہے، میری بات کی طرف تو میرا دھیان ہی نہیں ہوتا، بات پوری کیسے ہو؟ ہمارا دھیان نہیں ہوتا، ہمارا دھیان جب محبوب کی طرف جاتا ہے بات کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر رب کا دھیان مصطفیٰ کی طرف رہتا ہے، بات ٹوٹتی نہیں، اس کی بات نہیں ٹوٹتی، کیونکہ وہ رب ہے، وہ گفتگو کرتا ہے محمد کی نسبتوں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیں ذرا اس آیت کی طرف۔ آیت مبارکہ کہتی ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ عجب کام ہے، شان حضور کی بیان کرنی تھی، آغاز سبحان الذی سے کیا۔ ایک درس دے رہا ہے، جب محمد کی شان بیان ہو تو سبحان اللہ تمہارے پاس بھی۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ جب میں مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہوں تو میں سبحان اللہ زی کہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے محمد عربی کی کوئی شان اگر سنو تو یہ نہ سوچو کیسے ہو گیا، یہ شان مصطفیٰ کی اپنی نہیں، رب نے دی ہے، اور جو رب شانیں دیتا ہے اس کی قدرت میں کمی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ زی۔ اچھا، شان حضور کی ہے اور بڑی شان ہے، معجزہ بہت بڑا ہے، معراج کا معجزہ بہت بڑا ہے، مگر یہاں لفظ کیا لائے ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لے گئی اپنے بندے کو۔ یہاں یوں بھی ہو سکتا تھا نا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا محمد کو، ہو سکتا تھا۔ محمد ایسا لفظ ہے جو حضور کا نام بھی ہے، حضور کی نعت بھی ہے۔ لفظ محمد کا مطلب ایک مطلب ہے جس کی ہر ہر ادا قابل تعریف ہو، یہ محمد کا مطلب ہے، جس کی ہر ہر ادا قابل تعریف ہو، تو محمد نام بھی ہے، نعت بھی ہے۔ جب اللہ حضور کی شان بیان کرنے لگا تھا، معجزہ بیان کرنے لگا تھا، تو یہاں یوں بھی تو کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسریٰ بمحمد، شان والا لفظ آتا۔ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسریٰ بمزمل، کوئی بھی اونچی شان والا لفظ لگا دیتا۔ رب نے لفظ کون سا اختیار کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لے گیا اپنے بندے کو۔ حضور کا نام یہاں پر جو بیان ہو رہا ہے، آپ کی جو صفت بیان ہو رہی ہے، وہ بظاہر نظر جو آ رہا ہے وہ کسی ایسا اونچی شان کے اظہار والا لفظ لگ نہیں رہا۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے یار اللہ اتنا اونچا معجزہ بیان کرنے لگا اور کہہ رہا ہے بندہ، یہاں پر کو اعلیٰ لفظ ایسا استعمال ہو جاتا جس سے پتہ لفظ سے شان جھلکتی شان حضور کی۔ یہ کیا کہا؟ بندہ کہہ کر بات کرتا ہے۔ اچھا، یہاں تو بندہ کہا نا، جہاں سورہ والنجم کی 18 آیتوں میں پروردگار عالم نے معراج کا واقعہ بیان کیا، وہاں بھی بندہ ہی کہا۔ یہ بندے کا لفظ بھی بڑا عجیب سا ہے، خاص۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی۔ اچھا، یہاں دیکھیں صاحبکم کا لفظ آیا ہے، تمہارے آقا، تمہارے صاحب، تو یہی لفظ پیچھے بھی تو آ سکتا تھا، پاک ہے ذات جو تمہارے صاحب کو لے گئی، وہ لفظ استعمال نہیں کیا، وہاں کا بندے کو لے گئی۔ اب اس کو پڑھیں آیت کو، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ 10 آیتیں میں نے پڑھی ہیں معراج کے واقعے میں، جس انتہائی قرب کے مقام پر حضور پہنچے ہیں وہ کون سا ہے؟ قاب قوسین او ادنی، وہی مقام ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو رب کہتا ہے جب میرا محبوب قاب قوسین او ادنی پہ آیا نا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو رب نے اپنے بندے سے باتیں کی جو کی، رب نے اپنے بندے پر وحی کی جو کی۔ کس پر؟ بندے پر۔ وہاں بھی کیا کہا؟
پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو ہمیں پریشانی ہوئی پروردگارا، بات تو کمال شان بیان کر رہا ہے، جو لفظ لگا رہا ہے وہ بندے کا لگا رہا ہے، ایسا کیوں؟ کوئی اعلیٰ شان والا لفظ یہاں کیوں اختیار نہیں کیا؟ پروردگار کہتا ہے اس لیے نہیں اختیار کیا، تمہیں تو اس لفظ کے کمال کا پتہ نہیں ہے، تم سمجھتے ہو یہ لفظ چھوٹا ہے، تمہیں اس لفظ کا اندازہ نہیں۔ جب میرا محبوب آیا نا عرش پر، تو میری بات جب اس سے ہوئی تو میں نے پوچھا، رب پوچھتا ہے حضور سے، تو میرے پاس آیا ہے، بماذا اشرفک یا محمد، بتا تجھے کیا نام لے کے بلاؤں۔